بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کل سیلاب کے حوالے سے جو صورتحال درپیش ہے سب کے سامنے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم کرم فرمائے، اور جن کے اعزاء اقارب رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے سیلاب میں، اللہ تعالیٰ ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ بہرحال صورتحال چونکہ بہت نازک ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس حوالے سے مسلمانوں کے ہاں ایک خاص قسم کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تصور حکومت کی جانب سے کچھ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن عام امت مسلمہ کی جانب سے الحمدللہ بہت سارے جگہوں سے لوگ امداد کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں، اور ابھی بھی یہ امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران ایک خاص سوال جو کہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی طرف بندے کے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں۔ ایک جز آپ کو بتاتا ہوں زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے بعد آپ خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ زکوٰۃ کی رقم ان کو دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے دیگر شرائط میں سے، ادائیگی کے دیگر شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس شخص کو زکوٰۃ دیا جا رہا ہے اس کو ملکیت قبضہ دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی ہے، اس کو میں نے 2000 روپے دیا ہوا ہے، اور فی الحال اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اس کو زکوٰۃ کی مد میں کچھ پیسے دینا چاہ رہا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں، تو وہ کہ چلو ٹھیک ہے، یہ آپ مجھے بس نقد اپنے پاس ہی رکھ لیں، اور جو میں نے آپ سے قرض لیا تھا اسی کی مد میں بس وہ وصول کر لیں۔ تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا میرا، بلکہ میں اس کو دے دوں گا، اس کی ملکیت میں دے دوں گا، اس کو قبضہ دے دوں گا، یعنی ہینڈ اوور آسان سی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں تھما دوں گا۔ اس کے بعد ڈائریکٹ وہ مجھے واپس کہہ دے کہ بھئی یہ لے لو، آپ اپنا جو قرض آپ نے دیا تھا یہ واپس وصول کر لو، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔ جب یہ بات سامنے آ گئی، واضح ہو چکی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جہاں پر آپ جا کر کے یہ امدادی تعاون پیش کر رہے اور لوگوں کے ساتھ امداد کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، چاہے آپ وکیل بن کر رہے ہیں، مطلب کسی نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ بھائی میری طرف سے فلاں بندوں کو ادھر جا کر کے اتنا رقم دے دینا، یا پھر آپ اپنی طرف سے خود زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو، تو ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہ آپ اگر ان کو کھلانا چاہتے ہیں تو تب بھی کوئی پیکنگ کر کے ان کو ہاتھ میں تھما دے، بھئی یہ لے لو، اپنا کھاؤ، جو کچھ جتنا کھا سکتے ہو، جیسے کرتے ہو، اس کو کھاتے ہو، بیچتے ہو، کسی اور کو دیتے ہو، مطلب ان کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ نقدی دیتے ہیں تو تب بھی جا کر کے ان کو ہینڈ اوور کرنا ضروری، مطلب ان کو تھمانا ضروری ہے، ان کو قبضہ دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیگر بستر، خیمے وغیرہ کچھ بھی دیتے ہیں آپ، تو اس کے لیے ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، یعنی کہ اس کو تھمانا، اس کی ملکیت میں دینا، اس کو قبضہ دینا ضروری ہے۔ جب تک قبضہ نہیں دیں گے تب تک یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے کوئی دیگ پکا لی، اور دیگ ایک دیگ، دو دیگ، تین، چار، جتنا بھی آپ نے پکا لیا، کچھ پکا لیا، ادھر جا کر کے آپ نے کھلم کھلا دسترخوان لگا لیا، اور ہر کوئی آتا ہے ادھر جا کے بیٹھتا ہے اور کھاتا ہے اور اٹھ کر چلا جاتا ہے، اور آپ یہ سمجھے کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، مطلب زکوٰۃ کی مد میں آپ دے رہے ہو، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں قبضہ نہیں پایا جا رہا۔ بلکہ آپ کا زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کی پیکنگ کریں، چاہے برتن میں ہو، چاہے ڈسپوزیبل پلیٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہو، جیسے کیسے بھی ہو، تو اس کی کوئی پیکنگ وغیرہ کر کے اس کو پھر ہینڈ اوور کر کے، یعنی ان کے ہاتھ میں تھما دی، بھئی یہ لے لیں، آپ کے قبضے میں، یہ آپ کا ہوگی، اب آپ خود کھائیں، اس کو کسی اور کو دے دیں یا بیچ دیں، کچھ بھی کریں آپ، یعنی کہ آسان سی بات کہ اس کو ملکیت دینا، اس کی ملکیت میں دینا یا اس کو قبضے میں دینا، اسی طرح ہینڈ اوور کرنا ضروری ہے، تب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔